کروڑوں سجدے منہ پر مار دیے گئے، کروڑوں سجدے منہ پر پھینک دیے گئے. بہت ہیں وہ سمجھتے ہیں یہاں سر جھکانا اٹھانا، سر جھکانا مرغے کی ٹھونک کی طرح سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے ہیں. قرآن کی تلاوتیں بھی ان کے پاس ہیں، کروڑوں سجدے بھی اسے کام نہیں دیں گے. وہ شیطان مردود لعین کی طرح جس کے سجدے پوری روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی ابلیس کے. نعرہ رسال مسلک کے اعلی حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، حضرت علامہ امام صاحب شوکت صاحب قبلہ، ماشاءاللہ حضرت کی اور حضرت کے صاحبزادے کی اللہ پاک اس کی آواز میں، زبان میں، گلے میں خوب برکت عطا فرمائے. اور ان کا جو نام ہے حضرت حسان، اس کی برکت اللہ عطا فرمائے. بڑے ادب کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پوری اچھی جوابی کے ساتھ جیسا بھی ماحول ہے، اسی ماحول میں حضرت کا خطاب آپ کو سننا انشاءاللہ. معزز و مقتدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں مشکور و ممنون ہوں مسجد قرطبہ اور اس کے ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ امام مسجد حضرت مولانا شوکت سیالوی صاحب اور حضرت شعلہ بار مقرر مولانا غفران صاحب اور دیگر تمام احباب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کے اقبال بلند فرمائے. یقیناً مولانا غفران صاحب نے کہا پہلی مرتبہ آمد ہے میری موریشیس میں، اور سب سے پہلے قرطبہ مسجد میں میں حاضر ہوں، لیکن ماحول دیکھ کر کے اور مولانا کی تقریر سن کر کے جو میں سنا تھا کہ اس کو چھوٹا بھارت کہا جاتا ہے، لیکن ماحول دیکھ کر کے تو لگ رہا ہے یہی بڑا بھارت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جوش و جذبے کو سلامت رکھے. آج کی جو ضرورت ہے میرے عزیزوں، اب ہمارے بچے جو نئی جنریشن ہے، باہر رہنے والوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. پرانے حضرات جو موریشیس میں رہتے ہیں وہ بزرگوں سے وابستہ تھے اور کثرت سے یہاں علماء کا آنا جانا لگا رہتا، اب بھی ہے، لیکن اس زمانے میں آسانیاں تھی اور دھیرے دھیرے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، سرحدوں کی پابندیاں، جس کی وجہ سے اب پیدا ہونے والی جو جنریشن ہے وہ زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے یا پھر دین سے دور. اب کے بچوں کا سارا دین انٹرنیٹ پر ہے، یہ سارا کا سارا اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اکثر تو گوگل کے شاگرد ہیں، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ گوگل سے پوچھ لیا. انہیں بخاری بھی پڑھنا ہے، مسلم بھی پڑھنا ہے، ترمذی بھی پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے گوگل سے پڑھنا ہے. سینکڑوں ویب سائٹس انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ہمارے بچے اسلام وہیں سے سیکھ رہے ہیں.
تو یہ ہمارے لیے چیلنج کا دور ہے. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے. یہ وہی دور ہے. اور ایک حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا. شام میں مومن سوئے گا صبح کافر اٹھے گا. قیامت کے قریب وہ دور، وہ چیلنجز بھرا ہوا تو یہی ہے. یہاں پوری دنیا نے مل کر کے جو ہمارے اوپر کوشش کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے نعرے نہیں چھین سکی آج تک، آپ کے عشق رسول کو نہیں چھین سکی، لیکن انہیں پتا ہے ڈائریکٹ ہم ان سے کوئی چھین نہیں سکتے. میاں مسجد نہیں چھین پاتے، دین ایمان بات کی بات ہے، لیکن طریقہ کار الگ ہے. چوہا ڈائریکٹ پورے گھر کو نہیں کھاتا، پہلے وائرنگ کو کاٹتا ہے. جو گیس کی پائپ لائن ہو یا صبح کافر اٹھے گا. قیامت کے قریب وہ دور، وہ چیلنجز بھرا ہوا تو یہی ہے. یہاں پوری دنیا نے مل کر کے جو ہمارے اوپر کوشش کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے نعرے نہیں چھین سکی آج تک، آپ کے عشق رسول کو نہیں چھین سکی، لیکن انہیں پتا ہے ڈائریکٹ ہم ان سے کوئی چھین نہیں سکتے. میاں مسجد نہیں چھین پاتے، دین ایمان بات کی بات ہے، لیکن طریقہ کار الگ ہے. چوہا ڈائریکٹ پورے گھر کو نہیں کھاتا، پہلے وائرنگ کو کاٹتا ہے. جو گیس کی پائپ لائن ہو یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں سے جانے نہ دو. اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری بچوں پر یا صرف امام پر نہیں، ہر ماں اور ہر باپ پر ہے. تمہاری تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی تمہارے لیے چیلنجز بھی آئیں گے، لیکن اللہ کی مدد کا وعدہ قرآن میں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے. کس کی مدد ہوگی؟ ایمان والوں کی. ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ داڑھی والا، ٹوپی والا، جبے والا. ایمان والا کون ہے؟ سرما لگانے والا، عطر لگانے والا، گوشت کھانے والا کیا ایمان والا؟ ایمان والے کی علامت ہے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. تو ایمان والا ہے کون؟ مجھ سے کیا پوچھو گے، مولانا سے کیا پوچھو گے، ہو سکتا ہے سب صاحب ایمان خود رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، جن کے ذریعے سے پوری کائنات کو ایمان ملا، انہی سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے. تو اس رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. یہ تمہیں ناپ کر کے دیکھنا ہوگا آج ہمارے سینے میں. کیا مجھے حضور کی محبت کے لیے میری بیوی روکتی ہے؟ میرے بچے آڑ بن جاتے ہیں؟ میری دکان، میرا مال، میری تجارت رکاوٹ بنتی؟ اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو گویا کہ تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. پھر اللہ کی مدد کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ جب تک ایمان کمپلیٹ نہیں، مدد کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ 313 نہتے صحابہ بدر کے میدان میں اترے تھے تو اللہ نے 5000 فرشتے ان کے لیے اتار دیے. جنگ بدر میں 5000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے اتارا، لیکن تم خالی یہ دیکھتے ہو کہ وہ 313 تھے، ان کے لیے مدد کے لیے اتارا گیا.
آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ 313 کیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔ آج بھی جاؤ، آج کے ترقی یافتہ دور میں حج یا عمرہ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ سے جب آپ بدر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، گئے ہوئے لوگ ہوں گے 160 کلومیٹر ہے مدینے سے بدر جانے کا، پہاڑوں کا راستہ ہے۔ اب تو روڈ بن گئے، اے سی بس میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں، ٹوٹل اے سی میں بیٹھ کر کے ذرا دروازہ کھلے تو 50 ڈگری کی گرمی آتی ہے۔ ایسے میں آپ کو 2 گھنٹے بیٹھ کر کے جانا آج مشکل ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی تھی مدینے میں، چلو، وہ صحابہ پیروں میں چپل بھی نہیں ہے چل پڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار اور ہتھیار بھی نہیں ہے چل پڑے تھے۔ پورے صحابہ میں کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، سب کے پاس سواریاں نہیں تھی، پیدل چل کر کے گئے۔ آج اگر عرب کی سرزمین پر 160 کلومیٹر تم چل کر کے دکھاؤ، پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے، تمہارے پیر جل جائیں گے۔ اس وقت چھاؤں لینے کے لیے بیچ میں ایک درخت بھی نہیں، صحرا، پہاڑیوں کا راستہ، کوئی سواری نہیں۔ اور جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو بھوکے اور پیاسے، اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے واپس تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اب یہاں سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا۔ یہ جو وفاداری تھی، یہ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو محبت تھی، اور جب وہ میدان میں اترے تو اللہ نے ان کی آزمائش کے بعد 5000 فرشتے ان کے لیے اتارے۔ مدد آج بھی آئے گی، آج بھی آئے گی، ایمان تو کمپلیٹ ہو جائے، ایمان تو مکمل ہو جائے۔ جب تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جائے، حضور کی سنتوں کا واسطہ، لوگ یہ سوچتے ہیں اگر حضور کی سنت پر عمل کروں گا تو دنیا چھوٹ جائے گی، میری نوکری چھوٹ جائے گی، لوگ مجھے کیا بولیں گے، داڑھی ٹوپی والا۔ تمہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے نہیں تو پھر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ کوئی دنیا کی چیز تمہیں روکنا نہیں چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، صحابہ کا جو ایمان تھا وہ کیسا تھا جانتے؟ ایک صحابی انس بن نضیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، رازدار۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تھے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے تھے، کوئی ایک وہاں سے قاصد آیا ایک خط لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ مکہ والوں کی خبریں ہیں اس کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر جو سامنے تھے ان سے کہا پڑھو۔ انہوں نے خط کھولا اور پڑھ کر کے سنایا مکہ والے کیا کیا جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر خط بند کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضیر سے کہا یہ میرا راز ہے، تو اس کی حفاظت کرے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اور میرے بیچ میں یہ خبر ہے۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا، کہا یا رسول اللہ جان چلی جائے مگر یہ راز نہیں نکلے۔ جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے، توجہ سے سنو، انس بن نضیر کی بیوی جو گھر کے اندر تھی باہر آئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، انس بن نضیر سے، اے میرے شوہر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، کیا بات چیت کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب؟ جبکہ انس بن نضیر اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، یہاں امتحان ہے، بہت پیار کرتے تھے اپنی بیوی سے، لیکن جب اس خاتون نے بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی تھی آپ کی، کہا کہ مجھ سے تمہیں کیا مطلب، وہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا معاملہ ہے، تم اپنا کام دیکھو۔
اس خاتون نے بیوی نے کہا ہنس کر کے انس بن نزیر تم مجھ سے چھپا رہے ہو، میں نے ساری بات سن لی، مکہ سے خط آیا ہے، جنگوں کی تیاری ہو رہی ہے اور تم نے پڑھ کر کے رسول اللہ کو سنایا۔ اتنی بات سننی تھی کہ انس بن نزیر نے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی اور کہا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا آرڈر نہیں آ جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خیانت میں مبتلا ہو گیا، میں نے بتایا تو نہیں لیکن تو نے خود سن لیا، لیکن تیرا معاملہ میں حضور کے پاس لے کر چلوں گا۔ ایک طرف اپنی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہی امتحان کی گھڑی ہے، دنیا تمہیں ایسے کئی موقع لائے گی کہ تم کس کو چوز کرتے ہو، کس کو لائک کرتے ہو، کس کو پسند کرتے ہو۔ وہ اپنی بیوی کی گردن پکڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس بن نزیر کیا ہوا، کیوں پکڑ کے لائے؟ کہا مجھے معاف کرنا یا رسول اللہ، میں نے راز آپ کا نہیں کھولا، میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے باتیں سن لی، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن الگ کر دوں، اگر معاملہ اتنا سخت ہے میں اپنی ساری محبت قتل کر دوں گا، آپ کی ذات، آپ کا راز میرے لیے جان سے بڑھ کر کے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر کے ساتھ انس نہیں، تیری بیوی بھی ہماری صحابیہ ہے، وہ بھی اس راز کی حفاظت کرے گی، اسے چھوڑ دے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا تب انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا اور کہا اپنی بیوی سے دیکھ میں جیسے تجھے پہلے چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، ویسی میری محبت ہے، لیکن تجھ سے میری محبت اپنی جگہ پر، میرے رسول پاک کے قدم اپنی جگہ، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا ایمان ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی مدد نازل کرتا تھا، ان کے لیے مدد آتی تھی۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات، ہم تو موقع کے حساب سے حضور کو چاہنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ملے تو حضور کو یاد کریں گے۔ میرے عزیزو خیراتی ٹائم لے کر کے رسول پاک کو یاد کریں گے۔ میں ہمارے ہاں ممبئی کی سرزمین پر محفل رکھتا تھا ہر بدھ کے دن، ویڈنسڈے کو۔ اس کی ایک وجہ تھی، اس ویڈنسڈے کو کیوں ہم محفل رکھتے تھے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، سیٹرڈے کو محفل ہونی چاہیے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی چھٹی والا خیراتی دن لے کر کے نہ آئے میرے آقا کے، آئے تو قربانی دے کر کے آئے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پڑھا، انہوں نے ہمیں جو یاد کیا وہ اپنی چھٹی کے وقت میں یاد نہیں کرتے تھے، اپنے سونے کا بستر چھوڑ کر کے امت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بتاؤ میرے عزیزو جب رات کا وقت ہو جائے، ابھی میں آپ کے گھر جا کر رات کے 2 بجے آپ کو اٹھاؤں، بہت برا لگے گا کہ کوئی وقت ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ہم سے یہی آپ کہیں گے کوئی وقت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی پروگرام بھی زیادہ لمبا ہو گیا تو سب پریشان بھی ہو جائیں گے، سب سونا ہے، صبح جانا ہے، سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اکثر میرے ساتھ جب حضور بستر پر سوتے، رات کے وقت کبھی بجلی کڑکتی، بجلی کی آواز آتی، بستر چھوڑ کر کے حضور گھر کے باہر چلے جاتے اور ہاتھ پھیلا کر کے رو رو کر کے دعا کرتے، اے اللہ ان بجلیوں کو میری امت پر عذاب بن کر کے نازل مت کرنا۔ اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنا خالی وقت نہیں بلکہ اپنے سونے کا آرام کرنے کا وقت چھوڑ کر کے جاتے تھے، تو آج امت نے حالات کیا بنائے ہیں؟ ہم کو فری وقت چاہیے اس رسول پاک کو یاد کرنے کے لیے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی دقت نہیں ہے تو ہم سنت پر عمل کریں گے، دقت ہے تو سنت ایک طرف، نوکری اپنی جگہ۔ جب سے ہم نے منہ موڑا ہے تب سے عزتیں ہم سے دور ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا
ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. ان سے جو منہ پھیر لیا امت نے. آج کے حالات میں آپ کو بتاؤں قرآن کی آیت کے ذریعے سے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں. جو رسول کے خلاف چلے گا اللہ فرماتا ہے ان قریب اسے اللہ فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا. یہ زلزلے، زمین کا پھٹ جانا، ارتھ کویک، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. اللہ کا سخت ترین عذاب ہے. اور عذاب زیادہ کیوں آتا ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی عذاب آئے گا. میرے عزیزو، ہم تو گناہ کرتے ہیں لیکن جیسی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. لیکن جب لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیں، اس کو یہ سمجھیں نارمل چیز ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. مومنوں، میں بات جو کر رہا تھا اسی کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ بے انتہا رسول پاک سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت له. خطبے میں پڑھا جاتا ہے آگاہ ہو جاؤ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. آج بڑا چیلنج ہے تمہارے لیے بھی، سب کے لیے. یہاں کے بھی حالات میں نے بہت سارے قریب سے علامہ مولانا غفران صاحب سے سنے، دیگر علاقوں کے بھی. ہمارے بچوں کے لیے جو نئے مسائل کا سامنا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا ایمان محفوظ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے آج آپ کی. ان کا عقیدہ مضبوط کرنا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، انٹرنیٹ سے جو سیکھیں گے سیکھ لیں گے. نہیں، کل کو یہ منافقین کے ہاتھ لگ جائیں گے، چوروں کے ہاتھ لگ جائیں گے. ایک شعر سنا ہے اپنے اعلیٰ حضرت کا، میں سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اس میں ایک شعر ہے، اگر سمجھ جاؤ تو مجھے بتاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ سے کاجل کون چراتا ہے میاں؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. ایسے ایسے چور ہیں یہاں پر. یہ تو اچھی خبر میں نے آج ہی سنا تھا کہ آپ کے ہاں کرائم کم ہے، چوری روبری زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک چور ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے گا. کہیں آپ نے سنا جیب چراتے ہیں، جیب کاٹ لیا، پیسہ لوٹ لیا، مال لوٹ لیا، گھر لوٹ لیا، یہ سب تو سنا ہے، لیکن آنکھ سے کاجل کون چراتا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آنکھ سے کاجل کا مطلب یہ ہے مومن کے لیے آنکھ کا کاجل عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے. اگر اللہ کے رسول کی محبت ہے تو آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہے. اور یہی کاجل چرانے والے چور موجود ہیں جو تمہارے سینوں سے حضور کی محبت کم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ مت سمجھ لیں کہ مشرکین، یہودی، عیسائی یہی سب ہمارے دشمن ہیں، بلکہ انہوں نے پینترے بدلے ہیں، لباس بدلے ہماری جماعتوں میں. اس انداز کے چور بھیجے ہیں جو دیکھنے کو مسلمان لگتے ہیں لیکن تمہارے سینوں سے عشق رسول نکال کر لے جائیں گے. کبھی وہ آپ کے درمیان آ کر آپ کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو جو ابھی ابھی بڑے ہو رہے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے.
हुजूर पाक हाजिर व नाजिर नहीं है, हुजूर ये नहीं देखते थे, हुजूर वो नहीं देखते थे, नाउज़ बिल्लाह। ये नौजवानों में बहस चलती रहती है। हमारे बच्चों को इतनी तालीम और तरबियत दे दो, ऐसा कोई भी जालिम मुझसे डिबेट करने लगे तो समझ जाए कि ये काजल चुराने वाला चोर है, ये चोर है। इन बातों में उलझाएगा और मेरे सीने से मेरे आका की अजमत को घटा देगा। और अगर हुजूर पाक की अजमत और मोहब्बत कम हुई तो समझ लो कि ईमान चला गया, ईमान चला गया। ऐ मेरे अजीज सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे लिए यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अपने छोटे से बच्चे से लेकर जवान तक ज्यादा से ज्यादा इनको अगर कोई चीज पढ़ाओ तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अभी यहां पर आकर कलाम आला हज़रत सुन रहा था इस अजीज बच्चे से, वो मिठास थी, कानों में रस घोल रही थी, लेकिन बाद में गुफरान साहब ने बताया कि इमाम साहब के बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इमाम साहब ने तरबियत किया और जुबान पर दुनिया के गंदे गाने आने की बजाय मेरे मुस्तफा के नगमे सिखाए। यही तरबियत है, यही तरबियत है। आज एक साहब से मेरी मुलाकात हुई आपके मॉरिशस में, वो कह रहे थे कि हजरत मेरे लिए दुआ करें कि मेरे घर में एक वली पैदा हो जाए। कहा ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, मेरे घर में एक वली पैदा हो जाए, बड़ी खुशी है, नीयत अच्छी है, लेकिन वली कोई गन्ने की खेत में नहीं पैदा होता और न ही वली बारिश के टाइम पे बरस जाता है, न ही जमीन से निकलता है। वली किसी के घर में पैदा हो तो मां फातिमा जहरा जैसी तरबियत करे और बाप हैदर कर्रार जैसी तरबियत करे, फिर बेटा देखो वली पैदा होगा। आपको पता है सुल्तानुल औलिया सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौस पाक, गौस आजम, हाँ पूरी दुनिया के वली में, चार कुतुब में बड़े कुतुब, सब जानते हैं ना गौस पाक को, नारा तो लगाते यहां बैठ करके या गौस आजम, हाँ? लेकिन आपको पता है माँ और बाप किस तरह से तरबियत की है। जब तुम्हारे घर के हालात इतने अच्छे होंगे तो गौस और ख्वाजा पैदा होंगे। बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, इनका हाल ये था कि एक सेब खा लिया था इन्होंने, एक सेब, वो भी पूरा नहीं, आधा सेब खाया चलते हुए एक नहर में। तो उनको लगा कि मैं बगैर इजाजत खा लिया, मालिक के मकान से मुझे इजाजत लेनी चाहिए थी। ये बगीचे या दरख्त के मालिक से गए, बगीचे के मालिक से कहा मुझे माफ कर दो कि मैं आधा सेब आपकी इजाजत के बगैर खा लिया। आज किसको एहसास होता है जो मिला सब खा लिया? जिससे हलाल और हराम की तमीज हो और आखिरत का खौफ हो वो डरता है एक तिनका खाने से भी। तो जो बागीचे के मालिक थे उन्होंने देखा कि ये इतना सीधा नौजवान खा लिया, रास्ते में पड़ा हुआ सेब था लेकिन माफी मांगने आया, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं माफ करूंगा, मेरे बागीचे की रखवाली करनी पड़ेगी। रख लिया अपने बागीचे में और इतनी अमानतदारी के साथ बागीचे की हिफाजत करते रहे। फिर वही बागीचे के मालिक उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे साथ निकाह में देना चाहता हूं, और वो बेटी के बारे में बताया, तुम्हें करना पड़ेगा, वो लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है। उस नौजवान अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा मंजूर है, मैंने आधा सेब जो खाया, कयामत के दिन जो सजा मिलेगी उससे बेहतर है यहां जो मिल जाए मैं कबूल करता हूं। शादी भी हुई, लेकिन नेक और सालेह खूबसूरत खातून घर में आई और वो भाग करके बाहर आए, अपने ससुर से कहा जो बागीचे के मालिक थे, आपने कहा था माजूर लड़की है, ये तो अच्छी है। ससुर ने कहा भोले भाले नौजवान कितना सीधा है तू, मैंने अपनी बेटी की तारीफ में कहा था कि मेरी बेटी जिंदगी भर कभी हराम को देखी नहीं है, इसलिए उसको मैंने अंधी कहा। वो हराम सुनी नहीं है इसलिए बहरी कहा। वो कभी हराम को पकड़ी नहीं है, छुई नहीं है, इसलिए मैंने उसको लूली कहा। अल्लाह ताला ने ऐसी खातून, ऐसी नेक और साले खातून अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को निकाह में दिया। अब मुझे बताओ माँ और बाप जब इतने नेक और परहेजगार हो तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे नहीं बनेगा?
آج تمہارے تربیت کی ضرورت ہے بچوں کی. میں پھر وہیں آتا ہوں, ایمان ان کے دلوں میں کیسے آئے گا؟ ان کو انٹرنیٹ کے حوالے مت چھوڑنا, بلکہ جب آپ کے پاس وقت ملے رات کے وقت اپنے بچوں کو لو. اگر یہ ایئر فون لگا کر کے گانے سن کر کے سوتے ہوں تو نکال پھینکو, کیونکہ حدیث پاک میں ہے گانے نفاق پیدا کرتے ہیں. گانا کثرت سے سننا آدمی منافقت کی طرف چلا جاتا ہے, اس کے دل میں کفر آنے لگتا ہے. گانوں کی کثرت, گانے باجے سننے والے زنا کی طرف جاتے ہیں, ان کے بے حیائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, وہ آدمی بے حیا ہو جاتا ہے, شرم و حیا نکلنے لگتی ہے. ان نوجوان بچوں کو اس سے آزاد کرو اور ان کو یہ تربیت دو, بیٹا آج سے ماحول یہ بنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جب یہ تربیت ہوگی تو اس بچے کی آنکھوں میں حضور کی محبت کا نور آئے گا, اور یہ جہاں سے گزرے گا عشق رسول کی خوشبو پھیلاتا ہوا جائے گا. آج ایمان کی ضرورت ہے. میں پھر آتا ہوں, ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دینا. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے. حضور کی خواہش کے مطابق اپنی خواہشات نہیں کرو گے, ایمان نہیں ہے. تمہیں اپنی لائف اپنی چوائس سے نہیں جینا ہے, اپنی لائف رسول اللہ کی پسند سے جینا ہے, تب جا کر کے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا. تم اپنے دل سے مت پوچھنا کہ مجھے کیا کیا اچھا لگتا ہے, بلکہ مدینے والے سے پوچھو آپ کو کیا اچھا لگتا, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے. اس کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زندگی یہ ہے جب تک آپ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کرو گے اپنے دل کو, اس وقت تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور دل کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. اگر یہ نہیں ہے تو دل بھی نہیں ہے کسی کے پاس, سر بھی نہیں ہے. میں نہیں مانتا. ہاں اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو تمہارے پاس دل ہے ہی نہیں. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس دل میں جس میں حضور نہیں رہتے اس دل میں تو کتے رہتے ہیں. ہاں اس میں کتے رہتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ کتا. یہ بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں. اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. سر اگر اس کو سجا سنوار کر کے صرف لے کر کے چل رہا ہے اور حضور کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا تو یہ سر نہیں کدو ہے. یہ دونوں کندھوں پر بوجھ ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو خلاصہ یہ ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ بار بار میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں, جینا مرنا ہے سب کچھ. دیکھیں ہماری زندگی اس رسول کے نام کو ہٹاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹاؤ تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس, کچھ نہیں. کیا چیز لاؤ گے؟ تمہاری اذان کمپلیٹ ہوگی میرے نبی کا نام چھوڑ کر ہوگی؟ اذان کمپلیٹ ہوگی, تمہاری اقامت کمپلیٹ ہوگی. اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں عبادت کس کے لیے ہوتی ہے, رسول کے لیے یا اللہ کے لیے؟ سب کا یہی ماننا ہے. ہاں ہم مشرک لوگ نہیں ہیں, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. تعظیم رسول اللہ کی.
इबादत अल्लाह की। लेकिन मैं आपसे कहता हूं नमाज इबादत है अल्लाह की ही, लेकिन नमाज भी कंप्लीट नहीं होती जब तक आप अत्तहियात में बैठकर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी में कहते हैं। बात है इबादत है अल्लाह की, लेकिन सलाम तो करना पड़ेगा किसको? रसूल को। ये भी नहीं कि उस रसूल पर सलाम, इस रसूल पर सलाम, नहीं, तुम्हें सिखाया गया यूं कहो ऐ नबी आप पर सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जिसका ट्रांसलेट करके देखो तर्जुमा क्या, ऐ नबी आप पर सलाम हो। यानी नमाज में तुम्हें ये तस्वुर भी करना पड़ेगा कि मैं रसूल के सामने खड़ा हूं, सामने है रसूल। इबादतों में भी तुम जिक्र हटा दो, नहीं है, इबादत नहीं है। कोई चीज लेकर के आओ, मैं बताता हूं कि मेरे रसूल को कहां से हटाओगे, नबी पाक को। अगर इमाम साहब कहते हैं रोजा अल्लाह की इबादत है, सुबह सादिक से पहले सहरी करो और इफ्तार जो है जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए इफ्तार कर लो, ये रोजा है। इनसे पूछो ये किसने बताया, ये किसने बताया आपको? इनको कहना पड़ेगा मेरे रसूलुल्लाह ने बताया है। रमजान का रोजा अल्लाह की इबादत, लेकिन तरीका मेरे मुस्तफा का होगा। इसी को आला यानी इसी को आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो। अगर कोई अल्लाह का जिक्र करने का दावा करता है और ये कहता है कि इसमें रसूल का जिक्र नहीं आना चाहिए, आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। ये जिक्र हक नहीं, ये जहन्नम की चाबी है। उनको छोड़ करके नबी पाक को अगर कोई ये कहता है कि ईमान कंप्लीट हो सकता है, ना, नहीं होगा, होगा ही नहीं। और इकबाल से पूछो, अल्लामा इकबाल से, दीन किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं? वो कहते हैं बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस। फारसी में कहते हैं अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। गर्ब ऊना रसीदी तमाम बोल हबीस, और अगर रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। हाँ, ऐसे अबू लहब आज भी घूम रहे हैं, बहुत हैं। वो समझते हैं यहाँ सर झुकाना उठाना, सर झुकाना मुर्गे की ठोंक की तरह, सजदे पे सजदे, सजदे पे सजदे हैं। कुरान की तिलावतें भी उनके पास हैं। लेकिन एक बात याद रखो, दिल से अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, खाली है, तो करोड़ों सजदे भी उसे काम नहीं देंगे। वो शैतान मरदूद लईन की तरह, जिसके सजदे पूरी रोए जमीन पर फैला दिए जाएं तो एक राई के दाने के बराबर भी जगह बाकी नहीं रहेगी इब्लीस के। लेकिन उसकी खता क्या थी? अल्लाह के नबी की ताजीम नहीं किया। वो तो इबादत अल्लाह की करता था ना, लेकिन इनकार क्या किया था? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूंगा, वो ताजीम थी, नबी की ताजीम नहीं किया। करोड़ों सजदे मुंह पर मार दिए गए, करोड़ों सजदे मुंह पर फेंक दिए गए। इसीलिए याद रखो अपने बच्चों को, जो ईमान ईमान में बार बार कर रहा हूं, हकीकत में ईमान जो है अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना, रसूल पाक को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना। ईमान के तो 7 हिस्से हैं ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। ईमान ये 7 चीजें इसके अंदर। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर, तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। ये 7 चीजों पर को मानने का नाम ईमान है। लेकिन इन 7 चीजों में जो जड़ है वो रसूलुल्लाह की जात पर ईमान रखना। क्यों? ये बताया किसने? ये 7 चीजों पर ईमान ये बताया कौन? रसूलुल्लाह। सारी चीजों की जड़ आप जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमको कुरान से समझाओ, कुरान से समझाओ। मक्का मुकर्रमा में मैं बैठा था, हमारे साथी है सलफी, वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, जामिया अजहर से ताल्लुक था। मैं साथी नहीं कहता, लेकिन हम सबक लड़ते रहता था हमेशा इस बात पर कि तुम लोग खाली मदीना 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 करते रहते हो, मक्का में आते हो, अल्लाह का घर है यहाँ पर, खाना काबा है, वो मक्का का रहने वाले।
میں جب گیا تو وہاں آیا، اس نے بہت دیر بحث کی اسی بات پر جو وہاں پر بھی بحث کرتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے مکہ مکہ ہی کریں گے. تجھے بتایا کون کہ مکہ عظمت والا ہے؟ تجھے بتایا کون؟ تیرے باپ نے بتایا، امام نے بتایا، کس نے بتایا؟ اور خانہ کعبہ کی عظمت ایسی ہے ویسی یہ کس نے بتایا؟ اچھا چلو عظمت اپنی جگہ پر، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ کون ہے جو سب کے چہروں کو کعبے کی طرف پھیر دیا؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا بس بات اتنی ہے، ہم وسیلے والے ہیں. جس نے ہم کو ساری نعمتیں عطا کی، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا کہ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو نہ ہمیں کعبے کی عظمت معلوم تھی، نہ مکہ، نہ قرآن، نہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہو سکتا. ساری چیزیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کو ماننے پر منحصر ہے. اگر آپ رسول کو سچا رسول مانتے ہیں تو باقی ایمان پھر آپ کا مکمل ہو جائے گا. پھر آپ قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث کو بھی مانیں گے، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانیں گے، کعبے کی عظمت کو بھی مانیں گے، جنت و دوزخ کو بھی مانیں گے، حساب و کتاب کو بھی مانیں گے، عرش اور کرسی کو بھی مانیں گے، لوح و قلم کو بھی مانیں گے. سب کب مانیں گے؟ جب رسول کو پہلے مان لیں گے. بین جڑ ہے رسول پاک کی ذات. اسی لیے اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آج آپ کو ڈالنی ہے تو محبت مصطفیٰ. کیوں؟ اگر یہ اہم نہ ہوتا تو دنیا میں بہت سارے علم ہیں، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، جغرافک ہے، الجبرا ہے، لوگ کیمسٹری پر پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں. کون کون سے علم، کون کون سے فن دنیا میں نہیں ہے؟ بہت ہے، بہت فن ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے تو 3 چیزیں حضور نے فرمایا. توجہ، 3 چیزیں حضور نے فرمایا. علموا اولادکم ثلاث، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو پوری کائنات کے استاد ہیں وہ رسول پاک فرما رہے ہیں علموا اولادکم ثلاث، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ نمبر 1 حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ، سیکنڈ نمبر پر اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تلاوت القرآن کی تلاوت انہیں سکھا دو. یہ 3 چیزیں کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے معلم، کائنات کے استاد. مجھے بتاؤ اے میرے عزیزو، سب سے فرسٹ نمبر پر کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اگر بچے کے اندر یہ آ گئی تو اس کا سارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اس کا ڈگمگ نہیں رہے گا، آئیں کائیں نہیں کرے گا. اپنے رسول پر یقین آ جائے اس کو، غیرے غیرے نچو کھیرے کو کبھی وہ خاطر میں نہیں لائے گا. یہی کام زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر کے کیا ہے. پورے لوگوں کو اس وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے؟ ہندوستان میں انگریز تھے اور انگریزوں نے خریدا تھا بہت سارے مولویوں کو پیسہ دے دے کر کے. آج بھی بکتے ہیں، بہت سارے لوگ بکتے ہیں، پیسوں پر بک کر کے اپنا ایمان ختم کرتے ہیں. ایسے بکے ہوئے کئی لوگ تھے اور وہ سب سے بڑا کام کیا کر رہے تھے ہندوستان میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر رہے تھے. آج ایک کافر، ایک مشرک، ایک پجاری، ایک پنڈت جیسے کہہ رہے تھے، میں مولانا سے کہوں گا مسجد میں دوبارہ کبھی اس گندے خبیث کا نام مت لیا کریں، مجھے پسند نہیں. گستاخ رسول. ہاں ہم اشارے سے بولتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم زبان ناپاک نہیں کرنا چاہتے. ہاں ہمیں پسند نہیں ہے.
ہم جتنی بات کریں گے ہماری زبان میں محمد محمد ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہمارے دلوں میں ایمان اور ہمارے جسموں میں حرارت پیدا کرتا ہے، گندے خبیثوں کا نام نہیں. اس وقت میں جو بات کہہ رہا تھا، یہ پنڈت پجاری کافر مشرک اگر بھونکے تو مسلمان الرٹ ہو جائیں گے، یہ دشمن ہے. لیکن کوئی داڑھی ٹوپی والا جبے کبے والا ہی بولنے لگ جائے تو کئی مسلمان بہک جاتے ہیں. کہا اچھا یہ مولانا ایسا بول رہے ہیں، یہ مولانا ایسا بول رہے ہیں. اس میں کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ارے وہ بھی تو مولانا ہے، یہ بھی تو مولانا ہے. نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، مولانا کو پہچاننے کا طریقہ داڑھی ٹوپی نہیں، مولانا کو پہچاننے کا طریقہ عشق مصطفیٰ ہے. اگر رسول پاک کی محبت ہے تو پھر وہ تمہارے سر کا تاج ہے، اور اگر حضور پاک کی عظمت اس کے سینے میں نہیں ہے، جتنی لمبی ٹوپی لگائے، جتنی لمبی داڑھی لگائے، وہ تمہارے لیے جوتیوں سے بھی کم درجہ رکھتا ہے. یہی صحابہ کا ایمان تھا، یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے. اور ہمارے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے سلسلے میں، کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں. باپ ہو، ماں ہو، مال ہو، جان ہو، سب رسول اللہ پر. کچھ درخرید مولوی لوگ وہاں پر ایمان لوٹ رہے تھے ہندوستان میں. آج سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایمان لوٹنے کا کام چل رہا تھا. کیسے؟ کتابیں لکھ لکھ کر کے لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت کم. میں آپ کو بتاؤں، آپ نبی پاک کا نام آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ابھی میں جب حضور کا نام لیتا ہوں تو انگوٹھے چوم کر کے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دلوں کے اندر آپ کے محبت ہے اور عظمت ہے. اور اس کے اوپر جب کوئی حملہ کر رہا تھا، ڈاکہ ڈال رہا تھا، نہیں، ان کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں. نبی کا مقام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے. یہ جب سب کہا جانے لگا، مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیا ایمان محفوظ رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سینوں میں بالکل کم نہ ہو، تب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور کہا، ظالموں، تم کہتے ہو رسول کا مقام اتنا ہے اتنا ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں ڈنکا بجا کر کے بتایا کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جب لوگ میرے نبی پاک کے مقام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بڑے بھائی کے برابر ہیں، ایسا ان کا علم ہے، پاگلوں بچوں کی طرح، نعوذ باللہ، تب بریلی کے امام بچوں کو نہیں، جوانوں کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں، ہر ایک امتی کو یہ سبق سکھا رہے تھے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں غم زدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا. یہ سنیوں کو سکھایا امام اہل سنت نے. آج دیکھیں افریقہ کی سرزمین پر میں بیٹھا ہوں، لیکن یہاں سے بھی ہر نوجوان گنگنا رہا ہے، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی. یہ عشق رسول کی دولت جو آئی ہے، اس پہ امام اہل سنت کا بڑا رول ہے. اسی لیے چپے چپے سے آج دنیا یہ پکار کر کہتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. میرے عزیزو، آج اسی کام کو دہرانے کی ضرورت ہے، اسی کام کو دہرانے. اعلیٰ حضرت کا مشن یہی ہے، اعلیٰ حضرت کا مشن اور کچھ نہیں. عشق رسول
सीनों में डाल देना, यही आला हज़रत का मिशन है। आज अपने बच्चों को इतना मजबूत ईमान दो, इतना मजबूत ईमान दो कि उन्हें यकीन अपने नबी पाक की जात पर अपनी जान से ज्यादा पैदा हो, अपनी जान अपनी सांसों से ज्यादा रसूल के फरमान पर यकीन हो। अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो होकर रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, मेरे अजीजों, लोग आज हमारी मस्जिदों में आ जाते हैं, न जाने कैसी कैसी गुस्ताखियां करके उनको शर्म तक नहीं आती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि बाज लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग ये फिरका वारियत, फसाद मचाने के लिए सब बातें करते। नहीं, तुम्हारे माँ बाप को अगर कोई गाली दे तो कैसा लगता है, कैसा लगता है, लेकिन जो पूरी कायनात के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन है, सय्यदुल आलमीन है, उनके बारे में आज अगर कोई ये किताब लिखे कि उनकी माँ और उनके बाप दोनों जहन्नमी हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या ये रसूलुल्लाह को ईज़ा देना नहीं है? क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना नहीं है? मेरे अजीजों, जब ऐसी बातें आती हैं तो हमारा दिल तड़प जाता है, हमारा दिल पसीज जाता है कि हम अपने नबी के लिए ऐसी बात कैसे बर्दाश्त करें। फिर हम अपनी गुफ्तगू में उनको टारगेट करके कहते हैं, जालिमो तुम आशिक़ रसूल नहीं हो, अगर हुजूर से मोहब्बत होती तो ऐसे जुमले नहीं कहते। तुम अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए नहीं कहते, रसूलुल्लाह के माँ बाप के बारे में बात करते हो। मैं कहता हूं रसूलुल्लाह की नस्ल, हुजूर पाक का जो नस्ब है वो सिर्फ उनके माँ बाप तक ही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे रसूल के बाप में, आबा व अजदाद में कोई काफिर नहीं रहा, कोई काफिर नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम शजरा भी जानते हैं मेरे आका का, हम पढ़ते भी हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नस्ब है, खुद मेरे आका हुजूर फरमाते सबसे अच्छा जो था, अल्लाह ने उसके पुश्त पर मेरा नुत्फा रखा। नूरे मुस्तफा ऐरे गैरे में नहीं आया, सब साजिदीन में आया। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, अल्लाह ने फरमाया। अजीज़ान गिरामी, मैं बात कहां ले जा रहा हूं? यही कि जब ऐसे मामलात आ जाएं कि तुम्हारे बच्चों के दिलों में ये बात डालने लग जाए कोई, और वो भी टोपी वाला, दाढ़ी वाला, कि नबी पाक की माँ बाप जहन्नम में है, नौज़ बिल्लाह, उनसे वसीला नहीं लेना चाहिए, उनसे मांगना नहीं चाहिए, वो मरकर मिट्टी में मिल चुके। तो क्या इन सब बातों से दिलों के अंदर अजमत कम नहीं होगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वकार उस बच्चे के अंदर कम नहीं आएगा? इन तमाम ऐसी खुराफात से अपने बच्चों को भी बचाओ और उनकी नहुसत से बचाओ, उनकी नहुसत से बचाओ, ईमान खतरे में आ जाएगा। देखो एक बात याद रखो, आपको ये अकीदा है या नहीं? ये अकीदा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल मरने के बाद कब्र में रसूलुल्लाह का सामना होगा कि नहीं होगा? है ना? फरिश्ते जो तीसरा सवाल करेंगे, क्या करेंगे? दो सवाल तो निकल सकता है हर कोई, मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फरमाया गया रसूलुल्लाह को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। यही सवाल में बहुत सारे फंस जाएंगे। हाँ, रब को तो बहुत लोग कहेंगे मेरा रब अल्लाह है, दीन के बारे में क्या, मेरा दीन इस्लाम है। जब रसूल की बात आएगी, मुनव्वर हो रहा है, दिल खुश हो रहा है, आंखों में आज देखे चमक पैदा हो रही, नबी का जिक्र हो रहा है, घबराओ मत। कहाँ इस दिलरुबा के वास्ते है, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। फरिश्तों से ये कहना कि मैं तो मरा ही हूं इस रसूल को देखने के लिए। हाँ, उस वक्त तुम्हारा जवाब होगा कि क्यों नहीं पहचानते, हमारी मस्जिदें सुबह से लेकर शाम तक नमाज होती थी, हमारे मस्जिदों से सलातो सलाम की आवाजें गूंजती रही, हमारे घरों में नाते मुस्तफा पढ़ा जाता रहा। यही चीज है, हुजूर का सामना करना है कब्र में, यह अकीदा है ना, कब्र में भी हुजूर का सामना। और हशर का मामला तो हदीसों से है कि सारे लोग कहां, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक दौड़ते रहेंगे,
لیکن شفاعت کہاں ہوگی؟ وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، زندگی میں بھی ان کا نام ضروری ہے، اذانوں میں بھی، اقامت میں بھی، نماز میں بھی، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ جو نہ ہوں تو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور نہیں ہے تو قبر بھی تیرے لیے مشکل ہے، حشر بھی تیرے لیے مشکل ہے، اور زندگی بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کی سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کریم آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میری آخری نصیحت ہے، پتہ نہیں ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میں جو بات کہہ کر لے جا رہا ہوں، حضور کی حدیث، علموا اولادکم ثلاث، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، دوسرے حب اہل بیتی ہی، دوسرے اپنے نبی کی اہل بیت سے محبت، وتلاوت القرآن الکریم، تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کرنا انہیں سکھا دو۔ یہ 3 چیزیں سکھا کر ٹینشن فری ہو جاؤ اپنے بچوں کے لیے، اور کہو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا 3 چیزیں میں نے بچے کو ڈال دیا، اب اس کو نیک و صالح بنانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور کے حوالے کرو، انشاءاللہ یقین ہے تمہارا بچہ چور ڈاکو یا ایرا غیرہ نہیں بنے گا، دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا میرے نبی کے عشق کی بہاریں اور حضور کی خوشبوئیں پھیلاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس علاقے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، مسجد قرطبہ کو عشق رسول کا مرکز بنائے۔ اللہ کریم ظالموں کے ظلم سے یہاں کی حفاظت فرمائے، بد نظری اور بری نظروں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا آج کی اس محفل پاک کی برکت سے قیامت تک یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی نسل میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما۔ مولا قیامت تک یہاں کے پیدا ہونے والے بچوں میں کسی کو بدعقیدہ، گمراہ اور گستاخ ہرگز نہ بنا۔ اے اللہ ہم میں سے ہر بندے کو مجاہد اسلام بنا، تیرے نبی کے قدموں میں مر مٹنے والی جان ہمیں عطا فرما۔ کل کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے، اے رب کریم تیرے رسول کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ انداز سخن گوئی تمہارا ہم نہ بھولیں گے، زمانے تک تمہاری ہی خطابت یاد آئے گی۔ ماشاءاللہ مجاہد اسلام، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب نوجوان حضرت علامہ مفتی سلمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا عشق بھرا، محبت بھرا پیغام ہم سب لوگوں نے سنا۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اور یہ محفل سجانے میں جو ہماری مسجد قرطبہ کے تمام اراکین اور یہاں کی مینجمنٹ کمیٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اشرفی چشتی ایسوسیشن آف موریشس یعنی آکم، اور کیو آئی سی ہمارے بھائی تیم اللہ، یہ حضرت کو لے کر کے آئے ماشاءاللہ، اور ان کی وساطت سے حضرت یہاں تک پہنچے، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ حضرت سیپیر کی مسجد میں پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل بعد نماز عشاء اللہ تعالیٰ مرکزی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے بعد سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہماری مسجد رضا کاندھی مسپاوے میں حضرت کا خطاب عنایت ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ فالو کریں، اور خاص کر کے نوجوان جو ینگ ہے وہ فالو کریں، اور تمام لوگ ان میں پہنچیں ماشاءاللہ۔ آپ یہ ایسا نہ سمجھے کہ لائیو چل رہا تو ہم دیکھ لیں، ماشاءاللہ پورٹ لسٹ تک سے لوگ یہاں آئے ہیں، تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل آئی سی سی بھی پہنچیں، اور اس کے بعد پرسوں سیٹرڈے کا بھی آپ لوگ خطاب سماعت کریں۔ کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیجیے۔
ذکر کرا دیجیے. ذکر ہمارے روح کی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا ہے قرآن میں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہمارے جسم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن روح کو جب بھوک لگتی ہے تو کیا کھائیں گے؟ ہاں، یہ جسم کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے. جسم اگر صبح بریک فاسٹ نہیں کیا، ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا لنچ نہیں کیا، شام تک دیکھو ہلنے لگ جائیں گے، چکا دیں تو کمزور ہوتا ہے. اور روح ایک مری ہوئی لاش ہے، سڑی ہوئی بدبودار ہوتی ہے. روح کو بھوک لگتی ہر دن، اور روح کی غذا کیا ہے؟ کاجو بادام نہیں، اللہ کا ذکر. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک قریب پہنچانے میں اس کی روح مدد کرتی ہے. اسی لیے یہ محافل کو جیسے آپ نے حکم فرمایا امام صاحب قبلہ نے اور دیگر حضرات نے کہ ذکر سے ختم کریں. ہمارا الحمدللہ معمول ہے ہندوستان میں ہماری ذکر کی محفل ایوری ویک ہر ہفتے سجتی ہے. میں نے اس ذکر کی محفل سے دیکھا ہے جو برسوں سے نشہ نہیں چھوڑتے تھے، اس ذکر کی محفل کی برکت سے وہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ. ایسے نوجوان بھی ہیں جو پہلے ایڈکٹ تھے، لیکن اس ذکر کی محفل کی برکت سے آج وہ فجر کی نماز کی پابند ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے بھی ہیں. تو یہ ذکر کی محفل کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو بھی قبول فرمائے. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں، اپنی اپنی گردنوں کو شرمندگی سے جھکا لیں، اس لیے کہ ہم گنہگار زیادہ ہیں، سر اٹھانے جیسا ہمارے پاس سر ہے نہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے اور اس کے بعد مختصر ذکر کریں گے. سب سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد ہم اللہ کا پاک نام لیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سارے حضرات اب اللہ کا ذکر کریں گے. اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل میں دماغ میں جتنے خیالات وسوسے آ رہے ہوں سب کو نکال کر پھینک دیں، اور یہ تصور کریں، یہ خیال کریں کہ میں ہوں اور صرف میرا رب ہے، میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک ذکر ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام لطیف ہے. ہم گناہ کر کر کے اپنے دل کو پتھر سے زیادہ سخت کر لیتے ہیں،
یہ دل نرم کیسے ہوگا؟ اس دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا یہ ذکر پاک ہے. جو اللہ کو لطیف کہہ کر پکارتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کرتا ہے. آؤ اس ذکر پاک کو ہم کرتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 الطف بنا یا لطیف الطف علی قلوبنا. سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا ذکر سلسلہ بسلسلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حی ہے اور دوسرا قیوم ہے. فرمایا گیا جو بندہ اللہ کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اس وقت زندہ رکھے گا جب سب کے دل مر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم ہے جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا اور ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. آؤ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کو حی اور قیوم کہہ کر پکارتے ہیں. یقیناً مولا راضی ہوگا کیونکہ اس نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے نام ہیں، اس سے اسے پکارو وہ تمہاری سنے گا. کی طرف چلتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حی یا قیوم یا 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 حی یا قیوم. الہنا و خالقنا الہنا و خالقنا الہنا و خالقنا یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت تغننا فغننا عمن سواک. الہی لست للفردوس فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے. یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم. اے مالک و مولا پروردگارہ کریمہ کارسازہ تیرے بندے گناہوں سے توبہ کر کے تجھے پکار رہے ہیں. مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب نے اپنے گناہ آلود زبان کو توبہ و استغفار سے پاک کیا. مولا ہمارے پورے جسموں کو روح کو تو پاک فرما دے. اے اللہ تیرے ذکر پاک کو ہمارے سینوں میں ہمیشہ کے لیے نقش فرما دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین ہم دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آئے ہیں. اے اللہ تو اپنی جوار رحمت میں ہمیشہ ہمیں جگہ عطا فرما.
اے اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ عطا کر، ہمارے جسموں کو تو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کو تو اپنی حفاظت میں عطا فرما۔ اے کریم خدا ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر، ہماری بری نظروں کو بچا لے، ہمارے دل کو وسوسوں سے بچا لے۔ اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، بری نظر سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا، شرین و فتین اور جلنے والوں کی جلن سے بچا، ہمارے گھروں میں مولا حلال کھلا اور حرام سے بچا، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو فاطمہ زہرا کا صدقہ عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الرحیمین اخیر میں اتنی التجا ہے مولا، ہماری آنکھیں نہ جانے کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے، دل کی دھڑکن رک جانے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔